وہ ساری رات عجیب سی کیفیت میں رہی۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کے وہ پھر سے لیٹ گئی۔ ساری رات سوئی جاگی کیفیت لیے ہوئے تھی۔ اب جو آنکھ لگی تو بڑی پرسکون نیند آئی۔ نہ جانے وہ کتنی دیر تک سوتی رہی۔ دروازہ زور سے بجائے جانے کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے نیند بھری آنکھیں کھول کر ناگواری سے بند دروازے کو دیکھا۔ شہوار بی بی جی دروازہ کھولیں۔ شہوار بی بی جی دروازہ کھولیں۔ رخشندہ کی آواز پر اس نے کسل مندی سے وال کلاک کی طرف نگاہ ڈالی، مگر اس کو اچھل کر اٹھنا پڑا۔ وال کلاک 8 بجا رہا تھا، یعنی وہ اتنی گہری نیند سوئی تھی کہ کالج جانے کا ٹائم بھی نکلنے والا تھا۔ اس نے فوراً بستر سے اتر کر تیزی سے دروازہ کھولا تھا۔ وقت اس قدر کم تھا کہ تیار ہوتی تو بھی لیٹ ہو جانا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر رخشندہ کو دیکھا۔ بی بی جی ناشتے پر آپ کو بلا رہی ہیں۔ آ رہی ہوں۔ پہلے تم ایسا کرو، 2 منٹ میں الماری سے میرا کالج کا لباس نکال کر استری کر کے لے آؤ، فٹافٹ۔ وہ سر ہلا کر الماری کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی الماری سے سوٹ نکال کر وہ باہر چلی آئی تو وہ منہ ہاتھ دھو کر دوبارہ کمرے میں آئی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اس نے بال کھول کر برش اٹھا لیا۔ رخشندہ اس کا لباس لیے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ کوفت سے اپنے لمبے گھنے بالوں سے نبردسماں ہو رہی تھی۔ یہ لیں بی بی جی استری کر دی ہے۔ اس نے اس کا سوٹ لا کر میز پر ڈال دیا۔ ماشاءاللہ بی بی جی، تساں دے بال وڈے سو خوبصورت نے۔ اے لمبے گھنے بال تساں نوں بہت سجدے نے۔ اس کے بالوں کو محبت اور ستائش سے دیکھتے وہ کہہ رہی تھی، آدھا گھنٹہ لگتا ہے بال بنانے میں، ٹائم ہے نہیں میرے پاس اور ان کے ساتھ چمٹی ہی رہو۔ اس کے کمرے کی چیزیں درست کرتی رخشندہ اس کی بیزاری پر مسکرا دی۔ لائیں بی بی جی، آپ ادھر سٹول پر بیٹھ جائیں، میں کنگھی کر دیتی ہوں۔ شہوار بازوں کو تھکانے کی بجائے فوراً آئینے کے سامنے سٹول پر بیٹھ گئی، ورنہ بال بناتے بناتے اسے اپنے بازو دکھتے محسوس ہوتے تھے۔ آج تسی لیٹ اٹھے ہو؟ وہ اپنے خاص سٹائل میں پوچھ رہی تھی۔ بس رات کو نیند نہیں آئی، صبح فجر کی نماز پڑھ کر لیٹی تو آنکھ نہیں کھلی۔ وہ بال بنا کر شہوار کے ساتھ ہاتھ سے کلپ لے کر آدھے بالوں کو تھام کر کلپ لگا رہی تھی۔ نیند کیوں نہیں آئی؟ رخشندہ کی بجائے سوال کسی اور کی طرف سے آیا تھا۔ وہ بے اختیار دروازے کی طرف پلٹ کر دیکھنے لگی۔ ایسا کرنے سے رخشندہ کے ہاتھ سے کلپ پھسل کر نیچے گر گیا۔ اس کے سارے بال پھر سے بکھر گئے جو رخشندہ کے ہاتھوں میں تھے۔ مصطفیٰ بالکل تیار جانے کے لیے کھڑا تھا۔ اسے دروازے کے پاس کھڑا دیکھ کر وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی تھی۔ رخشندہ اس کے بال چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اس کی پشت پر گھنے ابشار نیچے تک پھیلتا چلا گیا۔ مصطفیٰ کی نگاہیں بے اختیار اٹھی تھی۔ رخشندہ تم ادھر بیٹھ ہی گئی ہو، ماں جی تمہیں بلا رہی ہیں۔ دوپٹے سے بے نیاز خوبصورت دلکش سراپا سحر تراز تھا۔ وہ نظریں ہٹا کر رخشندہ سے مخاطب ہوا تو وہ فوراً سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ آج کالج جانے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ اس نے سٹپٹا کر بیٹھ کے سرہانے سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر کاندھوں پر ڈالتے ایک پلو سر پر بھی ڈالا تھا، مگر خوبصورت سیاہ لمبے گھنے بال آبشار دوپٹے کے ذرا سے تکلف سے چھپ نہ سکے تھے۔ بس ریشم کی مانند لہرا کر رہ گیا تھا۔ جانا تھا، بس لیٹ ہو گئی ہوں، اس کی گہری جائزہ لیتی آنکھوں سے گھبرا کر کہا تھا۔ میرے خیال ہے ابھی تم نے چینج اور بریک فاسٹ بھی نہیں کرنا ہے۔ ریسٹ واچ دیکھتی اس نے پوچھا، یوں اسے کنفیوز کھڑے دیکھ کر ٹوکا تھا۔ جی آپ چلیں، میں ریڈی ہو کر آتی ہوں۔ اب اس کی موجودگی میں وہ بال بنانے سے تو رہی۔ میں بریک فاسٹ اور سب کام کر کے فری ہوں، گاڑی میں بیٹھ کر تمہارا ویٹ کرنے کی بجائے میں ادھر ہی بیٹھ کر ویٹ کر لیتا ہوں، تم ریڈی ہو جاؤ۔ ہری اپ۔ اس کی سوچ سے بنیاز اس نے سرسری سے کہا۔ شہوار نے اس کی نئی افتادات پر مزید ہراساں ہو گئی۔ کمرہ تو بہت اچھے انداز میں سیٹ کیا ہوا ہے تم نے۔ توسیع انداز میں کمرے کا جائزہ لیتے وہ سائڈ پر رکھی وہ کرسیوں میں سے ایک پر ٹک گیا۔ تھینکس۔ رات نیند کیوں نہیں آئی؟ اسے اس طرح کھڑے دیکھ کر اس نے پوچھا تو وہ خاموشی سے جھک کر ہیئر کلپ اٹھا کر سیدھی ہو گئی۔ بس ویسے ہی، سنجیدگی سے کہتی اس نے ڈریسنگ سے برش بھی اٹھا لیا تھا۔ مصطفیٰ نے اس کے بیگ، فائلز اور بکس کے ساتھ رکھی ایک ڈائری اٹھائی جو اس کے قریب بڑی اسٹڈی ٹیبل پر رکھی تھی۔ شہوار لباس اٹھا کر واش روم میں گھس گئی تھی۔ مصطفیٰ نے ڈائری کھولی تو منہ بنانا پڑا۔ باہر سے ڈائری جس طرح خوبصورت اور دلکش لگ رہی تھی، اندر سے خاصی چینج تھی۔ ڈائری کے اندر صاف صفحات پر مختلف ڈائیگرامز اور تصاویر ہاتھ سے بنائی گئی تھی۔ انسانی خد و خال سے متعلق یہ تصاویر اس نے سرسری نگاہ ڈال کر ڈائری بند کر دی۔ ڈائری واپس کتابوں کے ساتھ رکھتے اس نے پھر کمرے پر ایک طائلانہ نگاہ ڈالی۔ کمرہ بہت ترتیب سے مزین تھا، کہیں بھی کوئی بے ترتیبی نہ تھی۔ بس بیڈ پر پڑے بلینکٹ پر شکن چادر کے سوا وہ لباس بدل کر واش روم سے نکلی تو مصطفیٰ کو اس طرح مستقل مزاجی سے اپنے کمرے میں بیٹھا دیکھ کر الجھی۔ صبح انہیں شاید کوئی اور دوسرا کام ہی نہیں۔ اپنی طرف اٹھنے والی نگاہ کو نظر انداز کر کے وہ ڈریسنگ کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ چہرے پر کچھ لگانے کی ضرورت تو نہ تھی، فیس واش سے دھونے کے بعد وہ صرف لوشن یوز کرتی تھی۔ اس نے لوشن اٹھا کر اجلت میں چہرے اور ہاتھوں پر لگانے کے ساتھ ساتھ ایک طرف ریک میں رکھا جو جوتا بھی پہنا تھا۔ اسے چادر الماری سے نکالتے دیکھ کر وہ بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ چلیں، میں آتی ہوں، اس نے چادر کی تہہ کھولتے ہوئے کہا تو وہ باہر نکل گیا۔ اس نے جلدی سے اپنے اوپر سے دوپٹہ کھینچ کر بستر پر ڈالتے چادر
لپیٹی تھی. اپنی کتابیں بیگ اور فائل لیے وہ خدا حافظ کہنے ڈائننگ ٹیبل کی طرف چلی گئی. رخشندہ بتا رہی تھی کہ تمہاری آنکھ دیر سے کھلی ہے, ناشتہ ریڈی ہے, فٹافٹ کر لو. نہیں, ناشتے کا بالکل وقت نہیں ہے. انکل سجاد اور عباس بڑے فارغ موڈ میں بیٹھے ناشتے کے ساتھ ساتھ اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے. آرام سے ادھر بیٹھو, یہ دودھ اور انڈا ضرور لو, ایسے خالی پیٹ نہیں جانے دوں گی. انہوں نے ٹوکا تو وہ گہری سانس لے کر کرسی پر بیٹھ گئی. لڑکی, تمہیں تو خوش ہونا چاہیے, اتنی محبت سے تمہیں ہماری بیگم کچھ کھلا پلا رہی ہیں, ورنہ ہم خالی پیٹ بھی اٹھ کر چل دیں تو کچھ پوچھا ہی نہیں. کبھی پوچھا ہی نہیں. شازیہ انکل کی بات پر دودھ کا گلاس اٹھاتے ہوئے مسکرا دی تھی. بوائل انڈے کی پیس پلیٹ میں اس کے سامنے تھے, ایک پیس اٹھا کر منہ میں رکھ لیا. اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں, کچھ تو خدا کا خوف کریں. ہر وقت آگے پیچھے رہتی ہوں, پوچھ لیں لائبہ سے کھانا پکواتے ہوئے ہمیشہ آپ کی پسند کو مد نظر رکھا جاتا ہے. آنٹی فوراً سنجیدہ ہو گئی. ٹیبل پر موجود سبھی افراد مسکرا دی. شہوار دودھ کا گلاس ختم کر کے اٹھ کھڑی ہوئی. اچھا آنٹی جی, اللہ حافظ. جھک کر آنٹی سے کہہ کر انہوں نے محبت سے دونوں ہاتھوں میں اس کا تر و تازہ روشن چہرہ تھام لیا. جیتی رہو, اللہ حافظ. پیشانی چوم کر دعا دی تو وہ مسکراتی باقی لوگوں کو بھی خدا حافظ کہتے باہر نکل آئی. مصطفیٰ نارتھ وے پر گاڑی والے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولوا کیے اس کا منتظر تھا. انکل آنٹی اور دیگر لوگوں کو اس نے نہ جانے کیا بتایا تھا کہ کسی نے بھی اسے صبح مصطفیٰ کے ساتھ جانے پر کبھی نہیں پوچھا تھا. رات بوا جی کی کال آئی تھی. وہ کھڑکی کی طرف منہ کیے اپنی ہی کسی خیال میں گم تھی کہ مصطفیٰ کی آواز پر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی. وہ ونڈو اسکرین کی طرف دیکھ رہا تھا. وہ بتا رہی تھی کہ تم ان کی کال ریسیو نہیں کر رہی. اس کی اب کی بار وہ حقیقتاً چونکی. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, میں بزی تھی, موبائل وائبریشن تھا, مجھے ان کی کالز کا پتہ نہیں چلا. مجھے تو انہوں نے کہا تھا کہ تم نے ان سے کسی بات پر ناراض ہو, اس لیے تم نے کال ریسیو نہیں کی. اب کی بار وہ شدید حیرت سے دوچار ہوئی. اسی اندر ہی اندر خائف بھی نہ جانے اب اگلا سوال وہ کیا پوچھنے والا تھا. اس نے سخت سے خوف آتا تھا. میں ناراض نہیں ہوں ان سے. اس کا انداز تردیدی تھا, مگر اس انداز میں ایک تلخیص سی تھی. تو پھر کیا وجہ ہے؟ کوئی خاص وجہ نہیں ہے, بس مجھے وقت نہیں ملا. کالج جا کر ان کو کال کر لوں گی. کافی زیادہ برا مان کر اس نے نروٹھے پن سے کہا تو وہ ہنس دیا. اچھی بات ہے. وہ کافی پریشان اور متفکر لگ رہی تھی. تم کال ضرور کر لینا, بلکہ اس وقت فری ہو ابھی کال کرو. میرے پاس اس وقت کریڈٹ نہیں ہے, کالج کی کینٹین سے کارڈ لے کر لوں گی. اس کے مشورے پر اسے بر وقت بہانہ سوچ گیا. مصطفیٰ نے ایک سلسلی نگاہ اس پر ڈالی. ایک سلسلی نگاہ کی حدت سے اس نے گھبرا کر فوراً نگاہ جھکا لی. میرے موبائل سے کرو. رات جتنی دیر پریشان تھی, اگر موقع محل کا مجھے احساس نہ ہوتا تو میں رات میں ہی تمہارے کمرے میں آ کر ان سے تمہاری بات کرواتا. اس نے ڈیش بورڈ پر رکھا اپنا موبائل فون اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیا. اسے رہ کر تابندہ بی پر غصہ آ رہا تھا. وہ ان سے ناراض تھی, ان کی کال ریسیو نہیں کر رہی تھی, ان سے بات نہیں کرنا چاہتی, تو اس کی وجہ سے مصطفیٰ کو کال کرنے کی کیا تک بندی تھی. لے لو بھائی. اس نے بڑی بے بسی اور بےچارگی سے اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا. وہ حویلی کا نمبر ملاتے اور اندر ہی اندر کھول رہی تھی. کچھ توقف کے بعد کال ریسیو کر لی گئی. ہیلو. عظمت نے کال ریسیو کی. میں شہوار بول رہی ہوں, امی کو بلاؤ. کافی روکھے اور غسیلے لہجے میں مخاطب تھی. مصطفیٰ نے اپنی ہنسی ہونٹ تلے دبا کر روکی. السلام علیکم. تابندہ 2 منٹ بعد لائن پر تھی. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ اپنے لہجے پر قابو پانے کی تمام کوشش ناکام تھی. غصہ اس کے لہجے سے صاف واضح ہو رہا تھا. مصطفیٰ نے اس کے سرخ دھکتے چہرے کو دیکھا. شکر ہے مولا کا بہت ناراض تھی. رات غصے سے موبائل ہی بند کر دیا تم نے, وہ کہہ رہی تھی. مصطفیٰ بڑی سلو رفتار میں گاڑی ڈرائیو کرتے اس کی طرف متوجہ تھا. میں ناراض ہوں اور نہ ہی غصے میں. میں کالج جا رہی ہوں, 12 بجے کے بعد فری ہوں گی, تب آپ سے بات کروں گی. اس وقت آپ سے یہی بات کرنی تھی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ارے ٹھہرو شہوار بیٹا, میری بات تو سنو. وہ پکارتی رہ گئی. اس نے کال ڈسکنیکٹ کرتے موبائل مصطفیٰ کی طرف بڑھا دیا. مصطفیٰ نے مسکرا کر اس کے ہاتھ سے موبائل تھام لیا. اس کے چہرے پر سرخی رقم تھی جو واضح خمار تھی کہ اس نے اپنے جذبات پر مشکل کنٹرول رکھنے کی کوشش کی تھی. تم اور باتیں کر لیتی, اتنی جلدی بات ختم کر دی. اس رویے کی کوئی خاص وجہ؟ نہیں. روکھا نہایت مختصر جواب. وہ جی سے پھر کسی بات پر ناراض تھی. میرے مجبور کرنے پر اگر کال کر ہی لی تھی تو ٹھیک سے بات تو کر لیتی. میری ان سے کوئی ناراضگی نہیں ہے, یہ میری ذاتی معاملہ ہے. میں کسی کی غیر کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتی. اس نے کہا. یہ تم کسی انداز و لب و لہجے میں بات کری ہو. ہر کوئی غیر نہیں ہے. تمہارا اگر ان سے خون کا رشتہ ہے تو ہمارے ان کا خلوص محبت اپنائیت کا تعلق ہے جو تمہارے تعلق سے کئی درجے مضبوط ہے. اس کے الفاظ پر مصطفیٰ نے غصے سے ٹوکا. آئی ایم سوری. اسے شاید اپنے رویے کا اندازہ فوراً اندازہ ہو گیا تھا, یا مصطفیٰ سے امید نہ تھی کہ فوراً اس کے غلط رویے پر ٹوک دے گا. وہ دوبارہ بات کیے بغیر خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا. وہ بھی ہاتھ مسلتے کی نکھیوں سے اس کی طرف دیکھتے
مہر بلب رہی۔ گاڑی کالج کے سامنے رکی تو اس نے شکر کا سانس بھرا، ورنہ آج تو لگ رہا تھا کہ گویا سفر نے جان سولی پر لگا دی ہو۔ ایسے ہی تو بوجھل جان کھسل لمحے آئے تھے وہ ان دونوں کے درمیان۔ اس نے ایک نظر پھر مصطفیٰ پر ڈالی، اس کے چہرے پر اس کی بات سے چھپا جانے والی سرخی ابھی تک قائم تھی۔ اسے تعصب ہوا کہ اس نے ایسی بات ہی کیوں کی۔ اسے غصہ تو وطابندہ کے فیصلے پر تھا، یہ شخص کب جانتا تھا کہ وہ کیوں انکار کر رہی ہے، بلکہ یہ شخص تو سرے سے اس کے انکار سے ہی بے خبر تھا۔ نہ جانے امی نے اسے کیا کہا ہوگا جو صبح صبح اس قدر خیر سگالی کے جذبات لیے فون کروا رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے کمرے میں آنے کی بھی یہی وجہ تھی۔ وہ خاموشی سے اپنی چیزیں سمیٹ کر گاڑی سے اتر گئی۔ نہ جانے کیوں اس کے اندر اپنے رویے پر ندامت کے ساتھ ملال بھی اترنے لگا۔ اللہ حافظ، وہ دروازہ بند کرتے دھیرے سے کہہ کر اس نے ایک سپاٹ نظر اس پر ڈالی ہوئی ایک دم نگاہ جھکا کر گیٹ کی طرف پلٹ گئی تھی۔ وہ 1-2 سیکنڈ اس طرح بیٹھا رہا، پھر اپنے پیچھے کسی گاڑی کا ہارن سن کر اس نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ سائڈ بیک ویو مرر سے دیکھتے اس نے ٹرن لیا، جب سامنے سے آتی گاڑی کی سیٹ پر بیٹھے شخص کو دیکھ کر چونک گیا تھا۔ اس نے بھی دیکھ لیا تھا، اس کے چہرے پر مصطفیٰ کو اس جگہ پا کر استجاب کی لہر اٹھی تھی۔ مصطفیٰ نے انتہائی غصے اور طیش کے عالم میں سامنے ایاز پر سلگتی نگاہ ڈالی اور پھر ریش انداز میں گاڑی وہاں سے نکال کر لے گیا تھا۔ لگاتار 3-4 پیریڈ اور پریکٹیکل کے بعد وہ 12 بجے فری ہوئی تھی۔ شہوار آج غیر محسوس انداز میں ان کو خاصی خاموش اور ڈسٹرب محسوس ہوئی تھی۔ صبح سے لے کر سارا وقت اتنی بزی گزارا تھا کہ دونوں کو سلام دعا کے علاوہ کوئی اور بات کرنے کا موقع بھی نہ ملا تھا، اور نہ ہی اس کی خاموشی کی وجہ ضرور پوچھتی۔ کینٹین چلتے ہیں، وہاں جا کر کچھ پیٹ پوجا کر لی جائے۔ اسپتال کی وزٹ کے بعد دونوں واپس کالج کی طرف آئیں تو انا نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، اب بریک ٹائم تھا۔ شہوار نے بغیر کچھ کہے سر ہلا دیا۔ یہاں کوئی سیٹ خالی نہیں ہے، اتنا رش ہے، چل واپس چلتے ہیں۔ اس کی توقع کے عین مطابق کینٹین کچاکچ بھری ہوئی تھی، تمام ٹیبل فل تھی۔ انا نے بھی اطراف میں دیکھا، کوئی سیٹ خالی نہ تھی۔ چلو کچھ لے لیتے ہیں، ہال کی طرف چلتے ہیں، وہاں کوئی نہیں ہوگا، آرام سے بیٹھ کر کھا لیں گے۔ اسے واپس پلٹتے دیکھ کر انا نے کہا تو اس نے فوراً صرف سر ہلا دیا۔ تم لے آؤ، میں دروازے میں کھڑی ہوں۔ برگر اور کوک لے لوں؟ اس کے الجھن بھرے انداز کو دیکھتے انا نے پوچھا۔ جی جو جی چاہتا ہے لے لو، جلدی ذرا۔ دروازے میں سے ایاز اور اس کے چند چیلوں کے داخل ہوتے دیکھ کر وہ ایک دم گھبرا گئی تھی۔ انا نے بھی اس کو دیکھا اور وہ پھر ایک سنجیدہ نگاہ ان پر ڈالتی کینٹین کی طرف چل دی۔ وہ راہداری کے عین وسط میں کھڑی تھی۔ ایاز اور اس کے دوستوں کو آتے دیکھ کر اس نے سائڈ سے ہو کر باہر نکلنے کا ارادہ کیا تھا۔ ابھی اس نے 2 قدم اٹھا کے دروازے کی طرف پیش قدمی کی ہی تھی کہ ایاز نے ایک دم اپنی ٹانگ اڑا کر اس کی راہ مسدود کر دی تھی۔ اس نے ایک سلگتی نگاہ اس پر ڈال کر دوسری طرف سے اٹھنا چاہا تو وہ اس طرف بھی ہو گیا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! وہ اس شخص سے قطعی الجھنا نہیں چاہتی تھی۔ کینٹین بھری پڑی تھی، اب تو وہ سرعام اس سے سامنا ہونے سے کتراتی رہتی تھی، مگر اب ایک دم بھرے مجمع میں ذلت و بے عزتی کے احساس سے اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئی۔ شہوار نے ایک دم پیچھے ہٹتے بڑی بے بسی و بیچارگی سے کینٹین کی طرف دیکھا۔ انا شاید اندر چلی گئی تھی، ورنہ ضرور واپس آ جاتی اگر ان کی بدتمیزی ملاحظہ کر لیتی۔ ہٹو ایک طرف، میں تمہارا منہ لگنا پسند نہیں کرتی۔ بہت سے لوگوں کو مزے لیتے دیکھ کر اس کا جواب دے گیا، غصے سے کہتے سائڈ سے ہو کر دیوار کی طرف سے دروازے کی طرف لپکی۔ ایاز کے کسی ایک دوست نے فوراً دروازے میں کھڑے ہو کر اس کی یہ کوشش بھی ناکام بنا دی تھی۔ مسٹر ایاز، مجھے مجبور مت کرو کہ میں چیئرمین صاحب تک تمہاری شکایت کرنے پہنچ جاؤں، اس نے دھمکی دی تھی۔ ضرور جاؤ، میں بھی یہی چاہتا ہوں، بدنام اگر ہم ہوئے تو کیا نام نہ ہوگا۔ مجھے تو کوئی فیصلہ کن قدم اٹھانے کے لیے تمہاری طرف سے کسی ایسے اقدام کی ضرورت ہے۔ اس کے کمینے لب و لہجے، اس نے اس ہاتھ میں پکڑی کتاب پوری قوت سے اس کی ذلیل انسان کے منہ پر دے ماری تھی۔ یہ اس کے ضبط کی انتہا تھی، کتاب بہت زور سے لگی تھی۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے جھکا تھا۔ آہ، وہ کر رہا تھا۔ پوری کینٹین میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ اس کی یہ مجال! اس کے دوست غصے سے اس کی طرف بڑھے تو الٹے قدموں پیچھے ہٹی تھی۔ کئی لڑکے اس بار اٹھ کر قریب آ گئے تھے جو پہلے محض تماشائی تھے۔ ایاز نے اپنے منہ سے ہاتھ ہٹا کر، اس کا ہاتھ خون سے تر تھا۔ کتاب پوری قوت سے پھینک کے جانے پر اس کی ناک پر لگی تھی۔ ایک دم خون ناک سے بہتا اس کے ہاتھ کو رنگین کر گیا تھا۔ اس کی یہ مجال! میں آج سے مزہ چکھا کر رہوں گا، چھوڑوں گا نہیں اسے۔ کینٹین میں بیٹھے اسٹوڈنٹ صورتحال شدید نوعیت میں بگڑنے دیکھ کر فوراً اس کی طرف چلے آئے تھے۔ وہ مغالات بکتے انتہائی وحشی انداز میں شہوار کی طرف لپکا۔ غلطی تمہاری ہے، تم نے جان بوجھ کر اس کا راستہ روکا تھا۔ یہ انتہائی شریف اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے، سارا کالج جانتا ہے، اور تم کس کماش کے آدمی ہو یہ بھی کس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ فائنل کے ایک اسٹوڈنٹ ہاشم نے اسے قدر اشتعال انگیز انداز میں شہوار کی طرف بڑھتے دیکھ کر اس کا راستہ روکنا چاہا، مگر بازو سے پکڑ کر پیچھے دھکیلا تھا۔ او یو ایڈیٹ! وہ تو انتقام اور جوابی کارروائی کے لیے بپرا ہوا تھا۔ ایک دم کھینچ کر ہاشم کے منہ پر مکہ دے مارا۔ ہاشم کون سا کس سے کم تھا؟
کالج میں ایاز لوگوں کے بعد اگر کسی کے گروپ کے چرچے تھے تو یہ ہاشم لوگ کا گروپ ہی تھا، اور یہ بات تھی کہ اس کی شہرت بری نہ تھی، اس نے ابھی نہ وہ دیکھا نہ تھا ایاز کی گردن پر پوچھ لیا۔ ہاشم کے باقی دوستوں نے بھی اس کے ساتھیوں پر پل پڑے تھے۔ کینٹین ایک دم میدان کا نقشہ پیش کرنے لگا۔ انا بھی شہوار کی آواز پر فوراً بھاگ گئی تھی۔ مائی گاڈ، جی کیا ہو رہا ہے؟ انا حیرت زدہ تھی۔ ہاشم اور ایاز دونوں گروپس کے لوگوں کو آپس میں گتھا دیکھ کر ششدر سی کینٹین کے مالکان بھی میدان میں بیچ بچاؤ کرنے کے لیے کود پڑے تھے۔ بڑا ہیرو بنا پھرتا ہے تو باپ کے پیسوں پر عیاشی کرتا ہے، اب دیکھنا اب اٹھا کر دیکھنا نظر کسی لڑکی کی طرف، تیرا تو وہ حشر کروں گا کہ مثال عبرت بن کر رہ جائے گی۔ لمحوں میں ایاز اور اس کے ساتھیوں کا برا حال تھا۔ مکوں اور لاتوں سے ان کی درگت بنائی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے اس لڑائی کی خبر لمحوں میں پورے کالج میں جنگل کی طرح آگ کی طرح پھیلی تھی۔ چند پروفیسرز جو نزدیک ہی تھے فوراً موقع پر پہنچ گئے تھے۔ سر اشفاق کے درمیان آنے پر مار کٹائی کا سلسلہ ایک دم رکا تھا۔ کینٹین کے مالکان بزور طاقت ہاشم کو دبوچے ہوئے تھے جو کسی بھی طرح قابو میں نہ آ رہا تھا۔ کیا ہے مسئلہ؟ یہ غنڈہ گردی کے سلسلے میں انہوں نے ایاز کا خون سے تر چہرہ دیکھتے ہوئے ہاشم کی پھٹی شرٹ دیکھتے گھورا تھا۔ سر یہ کالج کی لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، ان کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے اس نے، اس کے غنڈہ گردی کی وجہ سے کوئی اسے ٹوکتا نہیں ہے، یہ کالج کے باپ کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھتا ہے۔ آج میں نے ٹوکا تو اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھا لیا۔ ہاشم کا کالج کا ایک ہونہار اور لائق اسٹوڈنٹ تھا، اس کی بات پر سر اشفاق الجھ گئے تھے۔ مائی گاڈ، اس کے چہرے کا یہ حشر کس نے کیا؟ سر شہوار نے، یہ کسی طرف سے اونچی آواز گونجی تھی۔ انا کو اپنے حواس کا سے باہر ہونے محسوس ہوا۔ شہوار نے تو صرف کتاب ماری تھی، ناک سے بہنے والا خون اور مزید ماردار سے چہرہ اور رنگین اور نیلا ہو گیا تھا۔ شہوار سکندر نے؟ ایاز اس کے ساتھی کینتوز نظروں سے ہاشم لڑکیوں کے نرغٹے میں نڈھال کرسی پر بیٹھی شہوار کو دیکھ رہا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کچھ کر بیٹھیں۔ جی سر۔ شہوار سر اشفاق کی پسندیدہ اسٹوڈنٹ تھی، وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے بھلا؟ معاملہ کیا ہے؟ کسی اور پروفیسر نے بھی حصہ لیا؟ براہ راست ہاشم کو دیکھا۔ سر یہ شہوار کو تنگ کر رہا تھا اور باہر جانے لگی، اس نے راستہ روک لیا تھا۔ ڈرانے دھمکانے کے علاوہ گھٹیا لینگویج یوز کی تھی، سر گالیاں تک دی تھی اس نے خاصی بدتمیزی بھی کی تھی اس کے ساتھ۔ سر شہوار نے تو بس اس کے منہ پر بدتمیزی کرنے کی وجہ سے کتاب کھینچ کر ماری تھی، میں ہوتا تو اس کی گردن توڑتا، آنکھیں تک نوچ لیتا، وہ خاصا جوش میں آ کر کہہ رہا تھا۔ انا نے فوراً شہوار کے یکسر ہاتھ تھام لیے تھے۔ انبلیویبل! اوہ! سر شہوار نے ساری صورت سمجھ گئے تھے۔ سر ساری کینٹین کے سامنے کی صورتحال ہے، کسی سے بھی پوچھ لیں۔ تم دونوں اپنے اپنے گروپ سمیت چیئرمین صاحب کے آفس میں میرے ساتھ چلو، معاملہ مار دھاڑ کا ہے، وہ اب خود ہی ہینڈل کریں گے۔ دونوں ہی مالدار گھرانے کے لڑکے تھے، انہوں نے معاملہ خود نپٹانے کی بجائے چیئرمین صاحب کے پاس لے جانے ہی مناسب سمجھا۔ شہوار جو بڑی مشکل سے خود پر قابو پا رہی تھی، انا کے گلے لگتے ایک دم رو دی۔ کیسے ذلت کا سامان کیا تھا اس شخص نے، وہ اپنی ہی نظروں سے گر گئی تھی، کس سے بھی آنکھیں ملانے کے قابل نہ رہی تھی۔ وہ لوگ سر کے ساتھ ہی چل گئے تھے، باقی مجمع بھی نموں میں چھٹ گیا تھا، مگر حادثے کے بعد کے اثرات قائم تھے۔ اب اسٹوڈنٹ شہوار کے گرد جمع ہونے لگے تھے۔ اس نے اپنا سرخ چہرہ اٹھا کر انا کو دیکھا۔ میں گھر جانا چاہتی ہوں انا، ابھی اور اس وقت اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ کسی کا بھی سامنا کرنے کے قابل نہ تھی۔ مگر ڈرائیور کو تم نے 4 بجے کی ٹائمنگ دے دی ہے نا، تم یہ موبائل لے کر گھر کال کرو، بلکہ ڈرائیور والی کانٹیکٹ نیم پر کال کر کے اسے آنے کا کہو، میں فوراً گھر جانا چاہتی ہوں۔ اس نے بیگ سے موبائل نکال کر اسے تھما دیا تھا۔ شہوار کی حالت واقعی خاصی خراب تھی۔ گھبرا کر انا نے ساتھی لڑکی کو کہا، اس کا بی پی خطرناک حد تک لو ہو چکا تھا، چہرہ بالکل زرد ہو گیا تھا، وہ لوگ اسے حال میں لے آئے تھے، رو کر اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ تمہارا ڈرائیور کا نمبر بند ہے، کئی بار کال ملانے پر کوئی رسپانس نہ ملا تو اس نے کہا۔ اس نے بھیگتی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں اور حسین ہو گئی تھیں۔ انا کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا، اس نے فوراً نظریں چرائیں۔ تم شاہزیب انکل والے نمبر پر کال کر لو۔ اس نے کال ملائی تو 1-2 پل کے بعد ریسیو کر لی گئی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شہوار بیٹا خیریت؟ وہ شہوار کے نمبر سے کال دیکھ کر یہی سمجھے کہ شہوار ہے۔ انکل میں شہوار کی دوست ہوں، کالج میں اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، وہ گھر آنا چاہ رہی ہے، ڈرائیور کا نمبر بند تھا، آپ پلیز فوراً کسی کو لینے بھیجیں۔ اس نے آرام سے صورتحال بتائی۔ کال بند کر کے اس نے بہت محبت سے اسے گلے لگا لیا تھا۔ چیئرمین صاحب نے اسے بھی بلوایا تھا، مگر اس قدر ذلت کے بعد وہ اب کسی اور کا مزید سامنا کرنے کی ہمت اپنے اندر نہیں پا رہی تھی۔ اس نے سر اشفاق سے منع کر دیا تھا۔
کچھ اس کی حالت بھی ایسی ہو رہی تھی کہ انہوں نے پھر دوبارہ نہ کہا تھا۔ آج یہ جو سب کچھ ہوا تھا اس کی وہم و گمان میں بھی نہ تھا، اس کے حواس پہلے ہی ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ شاہزیب انکل کو وہاں پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگا تھا۔ شہوار کی بجائے کسی اور لڑکی کا پیغام سن کر وہ خاصے پریشان ہو گئے تھے۔ وہ اپنے آفس میں تھے، ایک اہم میٹنگ میں مصروف تھے، مگر شہوار کے نمبر سے آنے والی کال سن کر وہ فوراً سب ملتوی کر کے خود ہی کالج چلے آئے تھے۔ کالج کے گیٹ پر پہنچ کر انہوں نے شہوار کے نمبر پر کال کی تھی۔ میں کالج کے گیٹ پر ہوں، شہوار کی بجائے پھر دوسری آواز سن کر وہ اب حقیقتاً متفکر ہوئے۔ ان کا جی چاہا وہ سیدھا کالج کے اندر چلے جائیں۔ کالج کے چیئرمین صاحب کون سا ان کے لیے اجنبی تھے، کسی زمانے میں وہ خاصے اچھے دوست رہ چکے تھے۔ وہ تو قسمت انہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں لے گئی تھی اور وہ ایڈمنسٹریشن میں آ گئے تھے۔ بہرحال ایف ایس سی دونوں نے ایک ہی کالج سے کیا تھا، مگر دوستی برقرار تھی۔ میں چیئرمین صاحب کے آفس میں آ رہا ہوں، آپ شہوار کو ادھر ہی لے آئیں۔ نہیں انکل، ہم بس گیٹ پر ہی پہنچ رہے ہیں، آپ ادھر ہی ٹھہریں۔ اجرت میں کہہ کر اس لڑکی نے کال بند کر دی تھی۔ وہ پریشانی سے وہیں رک گئے۔ نہ جانے کیا مسئلہ ہوا تھا کہ اس کا سیل بھی کسی اور کو اٹینڈ کرنا پڑ رہا تھا۔ ایسی خراب طبیعت اور بھلا اور کیوں کر اور کیسے ہو سکتی ہے؟ شہوار کا صبح صبح کا روشن تر و تازہ چہرہ ان کے ذہن میں جھلملانے لگا۔ 2 منٹ بعد شہوار کسی لڑکی کے بازو کے سہارے میں گیٹ سے نکلتی دکھائی دی تو وہ دروازہ کھول کر باہر آئے تھے۔ کیا ہوا بیٹا؟ انہوں نے ایک دم سے اپنے محبت بڑے اثار میں سمیٹ لیا۔ وہ ان کے ساتھ لگ کر ایک بار پھر سے سک اٹھی، یوں لگا وہ ایک دم کڑی دھوپ سے گھنی چھاؤں میں آ گئی ہو جیسے۔ شہوار، انکل پریشان ہو رہے ہیں، پلیز کنٹرول یور سیلف۔ انا کی آواز پر اس نے بمشکل اپنے جذباتیات پر کنٹرول پانے کی کوشش کی۔ انا نے اس کا بیگ اور دیگر اشیاء بھی سمیٹ کر رکھی تھی۔ کیا بات ہوئی ہے بیٹا؟ یہ تو بالکل بے سدھ سی ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا بالکل ڈھیلا ڈھالا بے جان وجود جو بمشکل حواس میں تھا دیکھ کر وہ پہلے سے زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے انا کو دیکھا، وہ نظریں چرا گئی۔ بس یوں ہی طبیعت خراب ہو گئی ہے، بی پی لو لگ رہا ہے مجھے۔ پتہ نہیں شہوار ان لوگوں کو وہ بتاتی بھی ہے کہ نہیں، سو وہ ٹال گئی تھی۔ شہوار کچھ بھی بتاتی وہ اس کا مسئلہ تھا، مگر وہ اپنی طرف سے اسے مشکل میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ کب سے ہے اس کی طبیعت خراب؟ اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بٹھاتے انہوں نے پوچھا تو انا نے شہوار کا بیگ اور دیگر اشیاء انہیں تھمائی۔ بس کچھ دیر پہلے ہی ہوئی ہے، زیادہ پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، یہ بس گھر جانے کی ضد کر رہی تھی۔ اس نے اپنی طرف سے ان کی تشویش کم کرنا چاہی تھی، مگر ان کے چہرے پر چھائی پریشانی ہونس برقرار تھی۔ زیادہ خراب ہے تو پہلے ڈاکٹر کے پاس ہی لے جاتے ہیں۔ انہوں نے شہوار کی طرف دیکھا۔ نہیں، مجھے بس گھر جانا ہے، لرزیدہ لہجے میں شہوار گویا تھی۔ اوکے بیٹا، آپ نے اس کا خیال رکھا، بہت بہت شکریہ۔ انہوں نے اسے تھینکس کہتے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ ان کے جانے کے بعد دوبارہ اندر کی طرف بڑھائی تھی۔ ہال میں آئی تو انسا اور دیگر لڑکیاں وہیں برجمان تھیں۔ چلی گئی شہوار؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ آج جو بھی ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ شہوار جیسی حساس لڑکی اس سارے واقعے سے کس قدر متاثر ہوئی ہوگی۔ جس طرح لمحہ بلمحہ اس کی حالت خراب ہو رہی تھی، اس سے تشویش ہوئی کہ کہیں وہ گھر جانے تک بالکل ہاتھ پیر نہ چھوڑ بیٹھے۔ ویسے آج جو بھی ہوا ہے اس بہت برا ہوا ہے، ایسا قطعی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اپنی چیزیں سمیٹتے اس کے لہجے میں بڑی فکر مند تھی۔ یہ تو ہمارا خیال ہے، مگر جس طرح ایک لمبے عرصے سے وہ شہوار جیسی محتاط لڑکی کا ضبط آزما رہا تھا، اگر ہماری جیسی عام سی لڑکی ہوتی تو کب کی یہ سچویشن کریٹ ہو چکی ہوتی۔ حوصلہ ہے شہوار کا جو اس سارے معاملے کے دوران بھی مکمل حواس میں تھی۔ آنسا نے خیال آرائی کی تو اس نے خاموشی سے بس اسے دیکھا۔ اسے لینے کون آیا تھا؟ اس کے انکل آئے تھے، وہ کسی گاؤں سے بلانگ کرتی ہے، یہاں وہ اپنے رشتہ داروں کے یہاں رہ رہی ہے۔ آئے پھر تو واقعہ یہ سب اچھا نہیں ہوا۔ ویسے اس کے انکل نے پوچھا نہیں کہ اسے کیا ہوا ہے؟ آنسا کو ایک اور فکر ہوئی۔ پوچھ رہے تھے، میں نے ٹال دیا۔ نہ جانے شہوار ان لوگوں سے معاملہ ڈسکس کرنا بھی چاہتی ہے کہ نہیں۔ انہیں خواہ مخواہ معاملہ بگڑتا، کس کے ہاں رہ رہی ہے، ایک اور پریشانی کھڑی ہو جاتی اس کے لیے۔ بہت اچھا کیا تم نے۔ ویسے چیئرمین صاحب کے پاس معاملہ پہنچا ہے، ہاشم اینڈ گروپ یوں راہ چلتوں پر حملہ کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ ایک عرصے کا ساتھ ہے، یقیناً معاملہ طویل ہوگا۔ چیئرمین صاحب شہوار سے ضرور بات کریں گے۔ انسا کی ساتھی نے بھی حصہ لیا۔ اللہ کرے سب خیریت رہی ہے۔ ایاز جیسے لوگ زمین پر بوجھ ہیں، کالج کی شاید کوئی لڑکی ہو جو اس کی ستائی ہوئی نہ ہو۔ اچھا، اس سے سوال جواب ہونے چاہیے۔ مجھ سے اگر کوئی مشورہ مانگے تو میں صاف کہوں گی کہ اسے کالج سے نکال باہر کریں۔ اگر سر نے اسے ریلیف دینے کی کوشش کی تو ہاشم لوگ یہ برداشت نہیں کریں گے۔ ایاز نے ان لوگوں پر حملہ کر کے خود اپنے ساتھ دشمنی نبھائی ہے۔ وہ جدی پشتی جاگیردارانہ گھرانے کا لڑکا ہے، ان کے ہاں تو دشمنیاں ایسے نبھائی جاتی ہیں جیسے محبوبہ سے دوستی۔ آنسا کی مثال ایسی تھی کہ ایسے ماحول و گفتگو میں اپنی انا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ کیا مثال ہوئی بھلا؟ آنسا کی فرینڈ نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ جھم گئی تھی۔ میرا مطلب ہے ان کی دشمنیاں بڑی لمبی چلتی ہیں، ایاز اس کے ساتھ پنگا لے کر ساری عمر پچھتائے گا، یہ عام لوگ نہیں ہیں۔ بڑا علم ہے تمہیں ہاشم کے بیک گراؤنڈ کا، خیر ہے نا؟ اس کے دوست نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا تو اس نے فائل اٹھا کر اس کے سر پر دے ماری۔ بالکل خیر ہے، تم لوگوں کو شاید علم نہ ہو کہ ہاشم میرا چچا زاد ہے، بلکہ سگا۔ وہ دھماکہ کر کے کتابیں اٹھا کر مسکراتے ہوئے اپنی دوستوں کو حیرت کو
دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ ہائے واقعہ؟ انا ان کی باتوں سے کچھ پرسکون ہوئی تو ورنہ اسے لگ رہا تھا کہ ایک مسلسل ایک ہی واقعے کو سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے والا ہے بس۔ کیسی بے وفا بے مروت لڑکی ہو تم، اتنا عرصہ تم ہمارے ساتھ تھیں اور تم نے منہ سے بھاپ تک نہ نکالی۔ اس کی فرینڈ آستین چڑھا کر اس پر چڑھ دوڑی۔ وہ بھی اس لیے کہ ہمارے والد محترم کی اپنے بھائی صاحب سے برسوں سے چپکلش چلی آ رہی ہے۔ اس سال ہی دونوں طرف سے بھائی چارے کی فضا دوبارہ قائم ہوئی ہے کہ اقدامات کیے گئے ہیں جس کے ایک کڑی ہاشم کے ساتھ میری بات ٹھہرانے کا مسئلہ ہے۔ اللہ تم اتنا کچھ ہم سے چھپا کے بیٹھی رہی، آج تک ہم سے ایک لفظ نہ کہا۔ ہم تمہیں اس طرح معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ تم لوگوں کو بتانے کا مطلب تھا کہ تم لوگ پورے کالج میں ڈنڈورا پیٹ دیتی، اب بھی بتانے کا مطلب صرف پوزیشن کلیئر کرنا ہے۔ ابھی میرے ایگزامز تک اس کالج میں گزارا کرنا ہے، اس لیے تم لوگ اپنی زبان بند رکھو گے۔ خواہ ٹریٹ لیے بغیر تو ہم ٹلیں گے نہیں۔ اس کی دوست نے روپ ڈالا۔ اوکے ایاز اور ہاشم والا معاملہ کلیئر ہو جانے دو، پھر زبردست ٹریٹ دوں گی۔ اس نے فوراً حامی بھر لی۔ لگتا ہے اس سارے ہنگامے کی وجہ سے باقی پیریڈز اب نہیں ہوں گے، ویسے بھی کل جمعہ ہے، ہاف ڈے ہوگا، آج کا دن بھی ضائع گیا۔ نجمہ اطلاع دے کر گئی کہ تمام ٹیچرز اینڈ پروفیسر کے چیئرمین کے ساتھ فوری میٹنگ ہے جس کا ایجنڈا ہاشم اینڈ ایاز والا قصہ ہے، اور نجمہ یہ بھی بتا رہی ہے کہ یہ لوگ بھی پروفیسر اور دیگر لوگوں سمیت میٹنگ روم میں لے جائے گئے ہیں۔ آنسا کی سائیکا نے بھی بتایا تو انا نے ایک گہرا سانس لیا۔ نہ جانے اب یہ قصہ کیا کروٹ بدلتا ہے۔ اب اسے رہ کر شہوار کا خیال آ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ گھر جا کر وہ روشنی کو ساتھ لے کر شہوار کی طرف جائے گی۔ ایک دفعہ اس نے شہوار سے اس کا مکمل ایڈریس لیا تھا۔ یہ فیصلہ کرتے، اپنے اعصاب کو ریلیکس کرتے، وہ آنسا وغیرہ کی طرف مکمل طور پر توجہ ہوئی تھی۔ گھر آ کر انہوں نے گاڑی روکی تو تشویش بھری نظروں سے بیک ویو مرر سے شہوار کی طرف دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے سارا راستہ سیٹ کی پشت سر ٹکائے خاموش رہی تھی۔ انہوں نے ایک دو بار پریشان ہو کر پکارا بھی تھا مگر اس کی جانب سے جواب تو ایک طرف جنبش تک نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے جلدی سے دروازہ وا کرتے پچھلی سیٹ کی طرف کا دروازہ کھول کر اندر کی طرف جھکتے اسے پکارا، شہوار، شہوار بیٹا۔ انہوں نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا مگر وہ مکمل طور پر بے سود تھی۔ انہوں نے جلدی سے اسے باہر نکالتے اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ ہائے صاحب، بی بی جی نو کی ہویا سی۔ رخشندہ باہر ہی تھی، ایک دم شور مچانے لگی۔ وہ ارد گرد دیکھے بغیر اندر بڑھے۔ بیگم صاحبہ کو بھیجو، جلدی کرو۔ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے انہوں نے رخشندہ سے کہا تھا، پر گھر میں کوئی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں۔ بڑی بیگم صاحبہ طلبہ بی بی کے کسی عزیز دے گئے نے، عدلہ بھابی تے کل دے سی اپنے میکے گئے ہوئے نے۔ اپنی کمرے میں لا کر انہوں نے اسے بیڈ پر لاڑا۔ تم اس کو دیکھو، بلکہ پانی لے کر آؤ، اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرو۔ انہوں نے اس کے ساتھ کے پاس ہی بیٹھ کر اس کا چہرہ تھپتھپایا تو رخشندہ نے فوراً سائڈ پر پڑا گلاس اٹھا کر باتھ روم کا رخ کیا۔ پانی لا کر اس نے گلاس شاہ زیب صاحب کو تھمایا۔ انہوں نے اس کے منہ پر چھینٹے مارے ناک دبائی، چہرہ ہاتھ پیر رخشندہ مسل رہی تھی مگر سب بے سود تھا۔ اف، ان کی تشویش مزید اضافہ ہوا۔ صاحب جی، بی بی جینو کی ہویا سی۔ وہ اٹھ کر جب سے موبائل نکال کر کال ملانے لگے۔ رخشندہ شہوار کو اس طرح دیکھ کر اور بھی پریشان ہو چکی تھی۔ ہاں زبیری، میں شاہ زیب بول رہا ہوں، ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ نہیں، گھر پر ہوں، فٹافٹ پہنچو۔ نہیں، تمہاری بھابھی تو ٹھیک ہے، شہوار بیٹی کی طبیعت خراب ہے، ہاں بے ہوش ہے۔ میں تمہارے آنے تک کوشش کرتا ہوں۔ رخشندہ دل جمی سے اس کے ہوش میں لانے کی جتن کر رہی تھی۔ انہوں نے شہوار پر ایک نگاہ ڈال کر پھر نمبر ملائے۔ کہاں ہو تم لوگ؟ میں گھر پر ہوں، اپنی امی کو لے کر فوراً گھر آؤ، شہوار کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، باقی تفصیل گھر آ کر معلوم کر لینا۔ وہ پھر شہوار کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ اس کی نبض رک رک کر چل رہی تھی، ایک کرا کے ساتھ اس کی مسلسل بے ہوشی ٹوٹی تھی مگر حواس میں وہ پھر بھی نہ تھی۔ کرا کے بعد اس کی طرف سے پھر خاموشی تھی۔ ڈاکٹر زبیری تھوڑی دیر میں پہنچ گئے تھے۔ آتے ہی انہوں نے اس کی ہارٹ بیٹ اور نبض چیک کرنے کے بعد اسے ایک انجیکشن لگایا تھا۔ بچی کے اعصاب پر خاصا برڈن ہے، ہارٹ بیٹ اور نبض سے تو یہی لگ رہا ہے کہ اس کے دل و دماغ سخت قسم کے صدمے کی زد پر ہیں۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، صبح صبح کالج گئی تھی، ٹھیک ٹھاک تھی، خدا نخواستہ گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ پریشان ہو۔ کالج میں ہی اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی، کسی دوست نے پھر اس نے مجھے اس کے نمبر سے کال کی تھی، میں فوراً جا کر لے آیا تھا، تب سے اب تک یہ بے ہوش ہے۔ اوہ، وہ پھر شہوار کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اسے تھوڑی کوشش کے بعد ہوش آ گیا مگر اس کی کنڈیشن ایسی تھی کہ ڈاکٹر زبیری اسے انجیکشن لگا کر سلا دیا۔ ٹھیک ہو جائے گی، چند گھنٹوں سے آرام کرنے دیں، ڈسٹرب نہ کریں، جب اٹھے تو بار بار پوچھ کر پریشان نہ کریں، آرام و سہولت سے پوچھیے گا کہ کیوں پریشان ہے۔ اس طرف سے مطمئن ہوتے انہوں نے شاہ زیب صاحب کو تسلی دی جو مسلسل ٹینشن کا شکار تھے۔ انہوں نے ہنکار بھرا، تبھی گاڑی رکنے اور پھر 2 منٹ بعد افشاں لائبہ اور مہر النساء بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا ہوا؟ ڈاکٹر صاحب کو سرسری سلام کرتے وہ فوراً بستر کی طرف لپکی تھی۔ سوئی ہوئی شہوار کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ کیا ہوا ہے؟ یہ کیوں ایسے لیٹی ہوئی ہے؟ ٹیک اٹ ایزی بھابی، یہ بالکل ٹھیک ہے، بی پی لو ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی، میں نے بی پی کنٹرول کرنے کے لیے انجیکشن لگا دی ہے، اب اس کے حساب نارمل ہو رہے ہیں، نیند میں ہے، 1-2 گھنٹے بعد بیداری ہوگی تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ ڈاکٹر زبیری نے مہر النساء بیگم کو بھرپور تسلی دی تھی۔ شکر ہے مولا کا، لائبہ نے بتایا تو میں سن کر ہی پریشان ہو گئی تھی، مگر یہ تو کالج گئی تھی، اب
آپ کو کہاں مل گئی؟ اب کہ انہوں نے حواس بحال کرتے صورتحال سمجھتے پوچھا تھا۔ کالج میں طبیعت خراب ہو گئی تھی، ڈرائیور کو تم لوگ لے کر گئی ہوئی تھی، مجھے اس نے کال کی تو میں لینے آ گیا۔ لائبہ بھابی بھی پرتشویش نظروں سے آنکھیں بند کیے لیٹی شہوار کو دیکھ رہی۔ مگر اس کی طبیعت خراب کیوں ہو گئی؟ صبح تو ٹھیک ٹھاک تھی۔ لائبہ بھابی نے شاہ علی کو دیکھا۔ بی پی لو ہے، اس وجہ سے اس کے حساب تناؤ کا شکار ہو گیا اور یہ بے ہوش ہو گئی۔ کرسی پر ٹکتے ڈاکٹر زبیری نے سورج سے کہا، ہاں صبح ناشتہ بھی نہیں کر کے گئی تھی۔ آج کی لڑکیوں میں اتنی سی جان ہے، بی پی تو خود لو ہونا ہے، اوپر سے اتنی مشکل پڑھائی ہے، سارا دن موٹی موٹی کتابوں کو چاٹنے اور ہسپتال کے چکر لگاتے، یہ حالت تو ہونی ہے نا۔ میڈم صاحب بیگم نے فوراً نتیجہ نکالا تھا۔ شاہ زیب علی صاحب نے گہرا سانس لیا۔ ہو سکتا ہے یہی وجہ ہو، انہوں نے خود کو تسلی دی۔ وہ اپنے کمرے میں الماری میں سر دیے چیزوں کی ترتیب درست کر رہی تھی جب انا نے اندر جھانکا تھا۔ روشنی فارغ ہو؟ روشنی نے سر اٹھا کر انا کو دیکھا۔ الماری درست کر رہی ہوں، کیوں خیریت؟ میری ایک دوست ہے نا شماری، جس کا ذکر میں اکثر کرتی ہوں، وہ اندر چلی آئی تھی۔ ہاں تو؟ اس نے مصروف انداز میں جواب دیا۔ اس کی طبیعت خراب ہے، کالج سے گھر چلی گئی ہے، میرے ساتھ اس کے ہاں چلو گی؟ روشنی نے الماری سے چیزیں نکالتے اسے دیکھا۔ ابھی؟ ہاں، مغرب ہونے والی ہے، پھپھو گھر آ جائیں گی، تب تک میں الماری درست کر لوں گی۔ ویسے جائیں گے کس کے ساتھ؟ ڈرائیور کے ساتھ ہی جائیں گے۔ تم یہ چیزیں رہنے دو، جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں بھی چینج کر لیتی ہوں، ابھی مغرب میں آدھا گھنٹہ ہے، ابھی نکلیں گے تو جلدی واپس آ جائیں گے، میں اس کو فون کر دیتی ہوں، تم ان کو کال کر کے پہلے پرمیشن لے لو، میں اتنی دیر میں سب اندر رکھتی ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں چلی آئی تو ماما کو کال کر کے شہوار کا بتا کر اس نے اجازت لی تو انہوں نے کئی ہدایات کے بعد اجازت دے دی تھی۔ دونوں تیار ہو کر گاڑی میں آ بیٹھی۔ منصور خان کو ایڈریس دے کر اس کو چلنے کا کہا۔ وہ پہلی بار شہوار کے گھر جا رہی تھی، رستے میں اس نے پھولوں کا بکے لے لیا تھا۔ ایڈریس تو آسان تھا۔ آدھے گھنٹے بعد ڈرائیور نے گاڑی ایک خوبصورت پرشکوہ عمارت کے سامنے روکی تھی۔ شاہ زیب پیلس کے الفاظ کی تختی سامنے لگی تھی۔ دیکھ کر انا اور روشنی باہر نکل آئی تھی۔ ایک باڈی گارڈ گیٹ پر تھا۔ تم ماما کو پک کر لینا، 1 گھنٹے بعد ہمیں لینے آ جانا۔ منصور خان کی رخصت کرتے وہ گیٹ کی طرف لپکی تھی۔ جی کس سے ملنا ہے آپ کو؟ گارڈ پوچھ رہا تھا۔ اندر پیغام بھیجنے شہوار سکندر کو کہ انا آئی ہے۔ اس نے انٹرکام سے اندر اطلاع دی۔ انٹرکام پر انہیں اندر بھیج دینے کی اجازت مل گئی تھی۔ اسے اس انویسٹیگیشن سے بڑی کفت سی ہو رہی تھی۔ روشنی اس کے ساتھ خاموشی سے چل رہی تھی۔ دونوں گارڈز کی میت میں اندر چلی آئی تھی۔ پرشکوہ عمارت باہر سے جس قدر خوبصورت تھی، اندر سے اس سے بڑھ کر تھی۔ زبردست، بہت پیارا گھر ہے۔ لان کو دیکھتے روشنی بے اختیار ہوئی تھی۔ داخلی دروازے پر انہیں ایک باوقار خاتون کھڑی ملی تھی۔ بیگم صاحبہ یہ مہمان ہے، گارڈ کہہ کر واپس پلٹ گیا۔ السلام علیکم۔ خاتون کو دیکھ کر دونوں نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے بڑی شفقت سے جواب دیا۔ رک کیوں گئی بیٹا، آؤ نا۔ تو سیڑھیاں چڑھ کر وہ دونوں اوپر آئیں تو انہوں نے دونوں کو محبت سے گلے لگایا تھا۔ انا نے انہیں بکے تھما دیے۔ ان کے ساتھ وہ اندر بڑھ گئی تھی۔ اندر سے بھی گھر کیا تھا واقعہ پیلس۔ دونوں ستائشی نظروں سے دیکھتے آگے بڑھیں۔ شہوار تمہارا ذکر اکثر کرتی رہتی ہے، میں تو اسے کئی بار کہہ چکی ہوں کہ تمہیں گھر لائے۔ ساتھ چلتے وہ کہہ رہی تھی، آپ مہرالنساء آنٹی ہیں نا؟ انا نے اندازہ لگایا تو انہوں نے مسکرا کر سلایا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس لڑکی کو، صبح اچھی بھلی کالج گئی تھی، کالج میں ہی طبیعت خراب ہوئی تھی، تمہارے انکل لینے گئے تھے تو رستے میں بے ہوش ہو چکی تھی، سب گھر والوں کو اس نے پریشان کر دیا تھا، کچھ دیر پہلے ہی اٹھی ہے تو لائبہ نے اسے زبردستی بہلا پھسلا کر کچھ کھلا رہی ہے۔ انہوں نے تفصیل بتائی تو انا گمسم رہ گئی۔ اسے احساس سی پاگل لڑکی نے اس کا دراصل یہ تھا کہ سارے واقعے کا رہ کر شہوار کا زرد چہرہ سامنے آ رہا تھا۔ آنٹی کے ساتھ وہ ایک کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بھابی پلیز ضد نہ کریں، کچھ بھی نہیں نکلا جا رہا، سچی ابھی کیا ہو گئی تو سب اگل دوں گی۔ بیچارگی میں وہ لائبہ کا ہاتھ پیچھے ہٹا رہی تھی جو زبردستی اسے سو پلا رہی تھی۔ تھوڑا سا لے لوں نا؟ بی پی بھی اس لیے لو ہوا ہے کہ تم نے صبح بھی کچھ نہیں کھایا تھا، وہ بہلا رہی تھی۔ السلام علیکم۔ انا کی آواز پر اس نے گردن گھما کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں حیرت استعجاب کے ساتھ ساتھ آنسو بھی سمٹ آئے تھے۔ وعلیکم السلام۔ اس کے چہرے پر ایک پل کو روشنی ہوئی تھی۔ اس نے کمبل ہٹا کر اٹھنا چاہا مگر کمزوری اس قدر تھی کہ اٹھا نہیں گیا۔ لائبہ بھابی پیچھے ہٹ گئی، انا فوراً جھک کر اس کے گلے لگ گئی تھی۔ شہوار کو لگا جیسے سلگتے صحرا میں وہ ایک دم گھنے سائے تلے آ گئی۔ اس کے آنسو بہہ نکلے اور بے اختیار بہتے چلے گئے۔ ارے بس چپ کرو، کچھ نہیں ہوا، اتنی سی طبیعت تو خراب ہوئی ہے، میں تو تمہارے عیادت کو آئی ہوں۔ اس نے خود سے جدا کر کے اس کے آنسو صاف کیے تھے کرتے اس نے دلاسا دیا تو وہ دوپٹے سے ناک رگڑتے اس نے انا کے ساتھ آنے والی دوسری لڑکی کو بھی دیکھا۔ اس پر ایک نظر ڈال کر وہ چونک گئی تھی۔ اسے لگا روشنی میں اسے کسی اور چہرے کی شباہت دکھائی دی ہو۔ اسے سوالیہ نظروں سے انا کو دیکھا تھا۔ انا نے مسکرا کر روشنی کو دیکھا۔ یہ روشانے ہیں۔ واقعہ السلام علیکم۔ انا ایک طرف ہٹی تو روشنی اس کے نزدیک بیٹھ گئی۔ شہوار کو دیکھ کر روشنی کو بھی عجیب سا احساس ہوا تھا۔ بل پے کرنے کے بعد دونوں باہر آ گئے تھے۔ گاڑی میں بیٹھنے تک اس کی سوچ کی ڈور ایک مسئلے پر الجھی ہوئی تھی۔ اگر فرض کرو کہ آپ کو کوئی لڑکی اچھی لگ گئی ہو، ایز اے لائف پارٹنر پسند آ جائے، تو پھر؟ خدا کو مانو لڑکی، ابھی مجھ پر اتنا برا وقت نہیں آیا اور نہ ہی میری عقل گھاس چلنے گئی ہے، اور جو پسند کرتے ہیں کیا ان سب کی عقل گھاس چلنے گئی ہو؟ تو اس نے فوراً برا مانا تھا۔ خیر ایسا تو
میں بھی کہتے ہی نہیں، آخر بابا کس مرض کی دوائیں، ان کا ہیڈ ایک ان کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ خود ہی دیکھ لیں گے، میں کوئی اپنی انرجی ویسٹ کروں گا؟ گاڑی ڈرائیو کرتے کندھے اچکا کر خود کو مطمئن کرنا خاصا دلکش انداز تھا، اور دیکھی گئی آپ کا دل نہیں چاہتا اس کا لہجہ بوجھل سا گیا؟ کیوں؟ قطعی نہیں، صاف جواب تھا اور حیرت زدہ ہوئی۔ کیوں؟ میں مان ہی نہیں سکتی آپ کی لائف میں کبھی ایسا ایونٹ نہ آیا ہو، اتنی دلکش، زبردست، اٹریکٹیو پرسنالٹی رکھتے ہیں اور کبھی کسی چھوٹے موٹے فلرٹ کی بھی جگہ نہ رکھی۔ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ پہلی بار کچھ چونک کر ولید نے اس کی طرف دیکھا تھا، وہ متوجہ تھی۔ ولید کی گہری آنکھوں کی بے پناہ چمک محسوس کرتے وہ فوراً سر جھکا گئی تھی۔ اتنی بحث کس سلسلے میں، اور تم کیا سننا چاہتی ہو؟ مسلسل ایک ہی ٹاپک پر اسے جمے مسلسل بحث کرتے دیکھ کر وہ بھی چٹک گیا۔ انا وقار احمد ایک دم گھبرا گئی۔ بس یوں ہی، وہ منمنائی۔ خیر یوں ہی تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اتنی دلچسپی کس لیے؟ اگر کوئی ایسی دلکش واردات ہوئی بھی تو بہرحال میری اپنی ذات تک محدود ہوگی۔ چھوٹا موٹا فلرٹ تو ایک طرف، کوئی جاندار لمبا چوڑا فیئر بھی ہو تو اس کا تعلق میری اپنی ذات سے ہوگا۔ تم اس سارے معاملے میں اس قدر سنجیدگی سے دلچسپی کیوں لے رہی ہو آخر؟ غلطی ہو گئی ہے بھائی، وہ بھی بڑی سنگین قسم کی جواب جو آپ سے پوچھ لی، بات ہی پکڑ لی آپ نے۔ نہیں بتانا چاہتے تو مت بتائیں، زبردستی تھوڑی، اس نے خاصا برا مانا تھا۔ کبھی کبھار تو تم بالکل بچوں کی طرح ریئیکٹ کرتی ہو۔ آپ نے جو بڑے دادا اباؤں والا مزاج اختیار کر لیا وہی کافی ہے۔ کافی پل بعد سنبھل کر جواب دیا۔ شادی کی شاپنگ کہاں تک پہنچی؟ اس نے فوراً موضوع بدلا تھا۔ بس ہو رہی ہے ماما، روشنی تو کر ہی رہی ہیں۔ اس نے کھڑکی کی طرف منہ کر لیا تھا۔ ولید اسے باہر کی طرف متوجہ ہوتے دیکھ کر خود بھی چپ رہا تھا۔ کبھی کبھار اس شخص کا یہ سنجیدہ بڑے اباؤں والا انداز اسے بڑا ہرٹ کرتا تھا، وہ خود بخود اس کی آنکھوں میں نمی آ جاتی۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا، آنکھوں کی نمی کو غیر محسوس انداز میں چادر کے پلو سے صاف کیا۔ پتہ نہیں یہ شخص اتنا ہی کم فہم ہے یا میں پاگل ہوں؟ وہ خود سے ناراض ہو چکی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اس شخص سے کبھی بھی پوچھنے کی غلطی نہ کرے گی، اور نہ ہی اسے اتنی اہمیت دے گی کہ وہ اپنے جذبات پر مشکل قابو پاتے۔ اس نے خود سے عہد دیا تھا، انشاءاللہ باقی آئندہ۔